نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرہ گائے قالو وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا اتتخذو کیا تو نے بنایا نہ ہمیں ہزوا مذاق کیا تو نے ہمارے ساتھ مذاق کی ہے قالا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں ان اکونا یہ کہ ہو جاؤں میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے جاہلین میں سے میں ہو جاؤں۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تو نے ہمارے ساتھ مذاق کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ واقعہ یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک صاحب نے دوسرے کو قتل کیا تھا۔ اب قاتل کا پتہ نہ چل سکا، مقتول کے ورثاء سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئے، کہنے لگے کہ کس نے قتل کی ہے؟ اصل میں چچا زاد بھائی نے قتل کیا تھا، اس لیے کہ اس کی جو وراثت ہے وہ مجھے ملے گی، اور قتل کر کے پھر اپنے چچا زاد بھائی کو دوسری بستی کے دروازے پر چھوڑ آیا، وہاں پر اس نے پھینک دیا کہ اب بستی انہی کا نام ہوگا قتل کے اندر کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ یہ رات کو قتل کیا تو صبح کو وہ خود ہی وویلا کرنے بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے بھائی کو انہوں نے قتل کر دیا، مجھے قصاص چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے دیت چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ کیس آ گیا، کس نے قتل کیا ہے جی؟ چونکہ بھائی تھا ادھر، وہ چچا زاد بھائی تھا، اس نے قتل اس لیے کیا تھا کہ وراثت اس کی مجھے مل جائے، وراثت کے لالچ میں اس نے قتل کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ سارا یہ جو مقدمہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ان لوگوں کو حکم فرمائیے کہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ لگائیں، جو قاتل جو مقتول ہے، جو مر چکا ہے، جو قتل ہو چکا ہے، جسم کے ساتھ لگائیں، یہ بولے گا، بول کے کہ بتلا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ یہ وجہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے گائے کا ذبح کرنا کہاں، مقتول کی تفتیش کرنا یہ کہاں، یہ دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں، کیا تو نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے اس بات کے اندر؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے شاہ فرمایا قال اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں کہ میں اس طرح کے وہ تمہارے ساتھ مذاق کروں، یہ اس طرح کی بات، اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں کہ میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اس بات سے میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، اپنی جانب سے میں نے نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ قالو وہ لوگ کہہ چکے، اب ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ لوگ گائے کی پرستش بھی کرتے تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، گائے کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اب انہوں نے بہت ساری ٹال مٹول بھی کی کہ گائے ذبح نہ ہو، یا کسی طریقے کے ساتھ گائے کی جگہ پر کچھ اور کوئی حل نکل آئے، لیکن اللہ کریم جل شانہ نے اس بات کا وہ نتارہ کرنا تھا، اس بات کو سمجھانا تھا کہ گائے کا اس کو معبود بنانا یہ تمہارے لیے غلط بات ہے، گائے تو وہ جانور ہے ایک، اس بات کے متعلق بھی انہیں سمجھانا تھا۔ اس بات کے متعلق فرمایا قالوا ادعو لنا، وہ لوگ کہنے لگے اچھا گائے کو ذبح کرنا ہے تو ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو، ما ہیا ما یا کل بھی آپ کو بتلایا تھا بعض دفعہ ما یہ استفہامیہ ہوتا ہے، کیا کے معنی کے اندر ہوتا ہے کیا، یہ اسی طرح ما ہیا وہ کیسی ہو وہ گائے۔ قالا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہو بے شک وہ اللہ یقولو کہتا ہے کہ انہا بے شک وہ گائے لا فارد ولا بکر بوڑھی بھی نہ ہو ولا بکر چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو، ایسی گائے ہو کہ جو بوڑھی بھی نہ ہو چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو، عوان بین ذالک ان دونوں کے بین ہو، ان دونوں کے درمیان ہو، بین ذالک یعنی بڑھیپے اور بچپن ان دونوں کے درمیان ہو، خوب جوان ہو۔ ففعلو پس تم کر گزرو ما تؤمرون ما جو کچھ تؤمرون تمہیں حکم ملا ہے، جو کچھ تمہیں حکم ملا بس تم کر دو، بس اسی بات کے۔ اب خام خواہ کے سوالات یہ نہ کرو، اگر یہ سوال بھی نہ کرتے نا، جیسی بھی گائے لے آتے، بوڑھی لے آتے، کوئی بالکل بچڑی لے آتے، جیسی بھی لے آتے وہ چل جاتی، لیکن اب انہوں نے سوال کر لیا، اپنے آپ پر خود قید لگائی، تو فرمایا گیا کہ ایسی گائے ہو کہ لا فارد ولا بکر بوڑھی بھی نہ ہو اور چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو۔ ففعلوا ما وہ کہنے لگے کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کر دے وہ کیسی ہو۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ انہو یقول انہا بکرۃ اللہ کہ وہ ایسی گائے ہو لا فارد ولا بکر نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، عوان بین ذالک اس کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون پس تم کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالو تو وہ بنی اسرائیلی تھے پھر دوبارہ بولے، کہنے لگے کہ ادعو لنا دعا کر لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے، دعا کر مانا پوچھ اپنے رب سے کہ ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ ارشاد فرمایا اچھا کالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو بے شک وہ اللہ یقولو کہتا ہے کہ انہا بکرتن بے شک وہ گائے ایسی ہو صفرا زرد رنگ کی ہو، زرد رنگ کی پیلے رنگ کی ہو، فاقعون خوب گہرا رنگ ہو، گہرا رنگ ہو، گہرا ہو لونہا اس کا رنگ، گہرا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو وہ بھاتی ہو، خوش کر دے دیکھنے والوں کو، ایسی گائے ہو خوبصورت قسم کی گائے۔ قالو ایک آیت کا لفظی ترجمہ کرنے کے بعد میں دوبارہ اس کا محاورہ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ قالو وہ لوگ کہنے لگے کہ ادعو لنا ربک اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے کہ وہ واضح کر دے ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہا بکرۃ صفراء وہ گائے ایسی ہو جو زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا خوب گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگے۔ قالو تو وہ لوگ پھر دوبارہ بولے، اب اتنے سوالات بار بار کرتے رہے، یہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ کسی طریقے سے گائے کو ذبح کرنے سے جان چھوٹ جائے، کوئی اور حل نکل آئے، ہم بار بار سوال کریں گے، لیکن ادھر ان لوگوں کے سوالات ہیں، ادھر رب تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے ان کے سوالوں کے جواب سارے کے سارے فرمائے۔ اچھا یہ سوال کرتے ہو تو اس کا یہ جواب ہے، سنیے۔ قالو وہ لوگ کہنے لگے کہ ادعو لنا ہمارے لیے دعا کیجیے رب کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ واضح کر دے لنا ہمارے لیے ما ہیا وہ گائے کیسی ہو۔ بات سمجھ نہیں آئی، کھل کے بعد وہ پوری ابھی تک وضاحت نہیں ہوئی، کوئی واضح ہو جائے۔ ان البقرہ تشابہ علینا کہنے لگے کہ بے شک وہ گائے، وہ لوگ کہنے لگے بنی اسرائیلی بے شک گائے تشابہ علینا ہم پر وہ مشتبہ ہو چکی ہے، کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، قد کاٹ کیسا ہو، جسامت کیسی ہو، موٹی ہو پتلی ہو وغیرہ وغیرہ کیسی ہو، یہ ہم پر مشتبہ ہو چکی ہے۔ اس گائے سے کوئی کام لیا گیا ہو نہ لیا گیا ہو، اس نے کوئی بچہ جنا ہو نہ جنا ہو، ہمیں پوری بات کھل کے بتلائیں، واضح کریں۔ وَإِنَّا انشاءاللہ اور وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون البتہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، رہنمائی پا لیں گے ہم اس گائے تک، لیکن یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس گائے کا نا خوب نقشہ واضح کیا جائے، خوب بتلا دیا جائے۔ تو پہلے بتلا دیا کہ وہ بوڑھی نہ ہو بچی بھی نہ ہو، دوسرے نمبر پر پھر فرما دیا کہ اس کا رنگ زرد ہو، خوب گہرا ہو، دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگے۔ کالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو بے شک وہ اللہ کہتا ہے انہا بقرہ وہ ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض زمین جوتنے کے اندر اسے استعمال نہ کیا گیا ہو، زمین جوتنے کے اندر لا ذلول کوئی محنت نہ لی گئی ہو اس سے،
اس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض، زمین کو جوتنے کے اندر، یہ زمین کے اندر وہ ہل وغیرہ چلانے کے اندر جو گائے کو استعمال کرتے تھے، وہاں پر استعمال نہ کی گئی ہو، اس سے خدمت نہ لی گئی ہو ایک، اور دوسرا فرمایا ولا تسقل حرث، پانی بھی کھیتی کے اندر نہ لگایا گیا اس کے ذریعے، پانی کو وہ پانی کنویں سے نکال کر یہ نہیں وہ جانوروں کے ذریعے وہ لگایا کرتے تھے۔ فرمایا زمین جوتی بھی نہ گئی ہو اس کے ذریعے اور کوئی خدمت نہ لی گئی ہو اس گائے سے، ولا تسقل حرث، اور کھیتی کو پانی بھی نہ لگایا گیا ہو، مسلمتن، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی اس کے اندر عیب نہ ہو، لا شیۃ، کوئی داغ دھبا اس کے اندر نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، بالکل مسلمتن، صاف ستھری صحیح سالم گائے ہو، ایسی گائے اب تم نے تلاش کرنی۔ اب انہوں نے اپنے آپ پر یہ سختی خود بخود ہی کروائی ہے۔ قالو، جب یہ ساری کی ساری موسیٰ علیہ السلام نے بات بتلائی گائے ایسی ہو ایسی ہو، قالو، تو وہ کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب تو لے کر آیا ہے سچی بات، اب پوری بات لے کے آیا ہے، اب ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے کہ ایسی گائے ہو۔ فذبحوہا، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، ما نہیں تھے، کادو تھے، یفعلون اس طرح کرنے والے، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے نہیں تھے، لیکن جب ان کے سوالات کو حل کر دیا گیا تو اب انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ اب ان کو گائے کہاں سے ملی؟ ایک واقعہ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ جو گائے تھی زرد رنگ کی، بالکل ان کی شرائط کے مطابق، بالکل جوان تھی، زرد رنگ کی تھی، اس سے کوئی خدمت نہیں لی گئی تھی۔ وہ گائے ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، صالح آدمی، نیک آدمی تھا، تو اس کے پاس ایک چھوٹی بچیا تھی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اب اس نے اس بچیا کو اس کی گردن پر مہر لگائی اور جنگل کے اندر لے کر گیا اور اللہ کے نام پر اسے چھوڑ دیا، کہنے لگا یا اللہ یہ میں اس گائے کو تیرے حوالے کرتا ہوں بطور امانت کے، ودیت کے، میرا بیٹا جب جوان ہو جائے تو میرے بیٹے کو یہ گائے واپس کرنی ہے۔ جنگل کے اندر چھوڑ کے آ گیا۔ اب خود صاحب جو تھا وہ فوت ہو گیا، بچہ پرورش پاتے ہوئے جب بڑا ہوا تو اس کی والدہ نے ایک دن اسے کہا بیٹا آپ کی ایک گائے ہے جو آپ کے باپ نے آپ کے لیے چھوڑ رکھی ہے فلاں جنگل کے اندر بطور ودیت اور امانت کے، اللہ کو امانت دے رکھی ہے، فلاں جنگل کے اندر جاؤ اور نام لے کر اس گائے کو پکارو کہ وہ تمہاری قسمتوں میں مل جائے۔ اب وہ بیٹا اسی طرح جنگل کے اندر گیا، اس نے جا کر آواز لگائی تو وہی گائے دوڑتی ہوئی اس شخص کے پاس آ گئی۔ اس نے پہچان لیا اپنی گائے کو کہ یہ ہماری گائے ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ جو ماں نے نشانیاں بتلائی تھی وہ ساری کی ساری نشانیاں پائی جاتی تھیں۔ اب ماجرا ایسے ہوا کہ جب گائے کو لے کر گھر میں آیا تو والدہ کہنے لگی کہ بیٹا ایسے کرو اس گائے کو فروخت کر کے آؤ، اس کو بیچ دیں، لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ 3 دینار ہے، 3 دینار سے کم پیسوں کے اندر نہیں بیچنی، لیکن یاد رکھیے گا جب یہ گائے لینے کے لیے کوئی آئے اس وقت پھر دوبارہ مجھ سے اجازت لے کے پھر گائے دینی ہے، میری اجازت کے بغیر گائے نہیں دینی۔ اب وہ جو صاحب تھا بازار میں گیا گائے بیچنے کے لیے تو اس کے پاس ایک صاحب آیا، وہ فرشتہ تھا، انسانی شکل کے اندر آیا، خریدار بن کے آیا، کہنے لگا ہاں بھائی گائے لینی ہے جی، لو، کتنے میں دو گے؟ کہنے لگا جی 3 دینار کی۔ فرشتہ کہنے لگا میں آپ سے 6 دینار کی لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی ماں سے نہیں پوچھنا، بس 6 دینار لو، گائے میرے حوالے کرو، ماں سے جو دوبارہ اجازت لینی ہے وہ اجازت نہیں لینی۔ کہنے لگا جی نہیں ایسے نہیں میں کر سکتا، اجازت لوں گا۔ پھر گھر چلا گیا، ماں کو کہنے لگا کہ اماں جی ایک خریدار آیا، وہ 6 دینار دیتا تھا لیکن اس نے کہا تھا اجازت نہیں لینی اپنی ماں سے، بغیر اجازت کے دو، میں نے نہیں دی۔ ماں کہنے لگی بیٹا ایسے کرو آج کی اس کی قیمت 6 دینار ہے، 6 دینار متعین ہے، لیکن شرط وہی ہے کوئی بھی خریدار آئے پھر دوبارہ مجھ سے پوچھنا ہے، پھر اس کو دینی، میری اجازت کے بغیر گائے نہیں دینی۔ اب وہ دوسرے دن پھر وہی فرشتہ آیا، کہنے لگا ہاں بھائی کل 6 دینار تھے، آج میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اپنی ماں سے نہیں پوچھنا۔ بچہ چونکہ نافرمان نہیں تھا، فرما بردار تھا، کہنے لگا نہیں ایسے میں نہیں دوں گا، اپنی ماں کی اجازت کے بغیر میں نہیں دوں گا، پہلے اجازت لوں گا پھر۔ چلا گیا، ماں کو کہنے لگا 12 دینار اس کے وہ دیتا ہے لیکن اجازت نہیں لینے دیتا تھا، لیکن میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ ماں وہ صاحب فراست تھی، وہ بھی اللہ کی دوست تھی، سمجھ گئی اس بات کو کہ خریدار نہیں ہے یہ کوئی فرشتہ ہے،
یا کوئی ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اب تیسرے دن ماں نے کہا کہ آج اگر وہ خریدار آئے تو اسے گائے کے متعلق تم نے سوال نہیں کرنا، اس سے تم نے یہ سوال کرنا ہے کہ بتلاؤ تم ہمیں یہ گائے فروخت کرنے دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ تیسرے دن اس بچے نے وہی سوال کیا، کہنے لگا بھائی یہ بتلاؤ کہ تم ہمیں گائے بیچنے دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ اس نے کہا میں آپ کو گائے نہیں بیچنے دوں گا، آپ ایسے کرو اس گائے کو اپنے پاس رکھو، بنی اسرائیلیوں پر ایک وقت آئے گا وہ تمہارے پاس آئیں گے گائے لینے کے لیے، پھر اس کی قیمت یہ 6 دینار نہیں ہوگی، اس کی قیمت 12 دینار نہیں ہوگی، اس کی قیمت آپ نے اتنی لینی ہے کہ اس کی پوری چمڑی کے اندر، پوری کھال کے اندر سونا بھر کے وہ آپ کے حوالے کریں، اتنا سونا جتنا اس کی کھال کے اندر آ جائے، اور یہ گائے وہ لے جائیں، یہ اس کی قیمت ہوگی، اس قیمت کے اندر آپ فروخت کریں گے، ابھی اس کو اپنے پاس رکھیں۔ بچے نے رکھا اسے اپنے پاس۔ اب بنی اسرائیلی چونکہ پریشان تھے اس بات سے، اب انہیں گائے چاہیے تھی، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور جب وہ پہنچے، ان کو کسی نے بتلایا کہ فلاں جگہ پر ایک گائے ہے، بڑی خوبصورت ہے، زرد رنگ کی ہے، اس سے کوئی خدمت نہیں لی گی۔ اب یہ بنی اسرائیلی اس کے پاس پہنچے، اس بچے کے پاس، تو اس نے کہا کہ گائے میں اس وقت دوں گا جب اس کی کھال کے اندر جتنا سونا آ جائے اتنا سونا مجھے لا کر دے دو، یہ گائے تم لے جاؤ۔ اور دینار سونے کا ہوتا ہے، یہ سکہ جو ہوتا ہے دینار سونے کا ہوتا ہے، بتلائیے اتنا دینار چھوٹا سا، یہ 3 دینار یا 6 دینار یا 12 دینار اس کی قیمت تھی، لیکن اب اس کی قیمت اسے کتنی ملتی ہے؟ کھال کے اندر، چمڑی کے اندر جتنا سونا آ جائے۔ یہ والدین کے ساتھ فرما برداری کا یہ صلہ ہے، یہ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا۔ والدین کے ساتھ اس بچے نے فرما برداری کی، اللہ کریم نے اسے یہی انعام عطا فرمایا، اور انہوں نے نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سوال در سوال، سوال در سوال، سوال در سوال کرتے آئے، کتنا انہیں زمانہ لگا، کتنا عرصہ لگا، اور کتنی انہیں قیمت ادا کرنا پڑی اس کی گائے کی۔ اب دونوں طرف توازن دیکھ لیں، ادھر فرما برداری کی وجہ سے اللہ کریم نے کتنا نوازا، اور ادھر نافرمانی کی وجہ سے خام خواہ کے سوالات کرنے کی وجہ سے کتنی مشقت کے اندر وہ پڑے۔ تو یہ وہ گائے تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیلی تھے، انہوں نے اس گائے کو خریدا، اور جناب پھر اسے ذبح کیا، پھر اس کو ایک گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا، وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کی یہاں گردن سے خون بھی بہہ رہا تھا، فوراً اٹھا اور اس نے بتلا دیا مجھے فلاں بن فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں شخص نے قتل کیا ہے، وہ چچا کا بیٹا نکلا جس نے قتل کیا۔ اب اس قتل کرنے کے بعد فرمایا کہ اب وہ وہاں سے اس وقت سے لے کر اب تک یہی مسئلہ ہے کہ جو قاتل ہو، قاتل وہ مقتول کے جو قتل ہو چکا ہے بندہ، اگر اس کی وراثت میں سے کچھ حصہ اسے ملتا ہو تو قاتل محروم ہو جاتا ہے، قاتل کو بھی حصہ نہیں ملتا۔ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا، اب جو مر چکا ہے، جو قتل ہو چکا ہے، اس کی وراثت میں سے حصہ ملتا ہے مارنے والے کو، تو اب یہ حصہ نہیں ملے گا، اب یہ اپنے حصے سے محروم ہو جائے گا۔ یہ اس وقت سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے، اور اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ قاتل جو ہوتا ہے مقتول کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔